بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپی جاسوسوں کو اندھیرے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے خیر الدین اور طرغوت نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ میجور کے جزیرے پر حملہ آور ہونے کو جا رہے ہیں، اور اپنی اس افواہ کو پختگی بخشنے کے لیے انہوں نے جزیرہ سارڈینیا پر چند ہلکے پھلکے حملے بھی کیے۔ پھر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ قسطنطنیہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ساحل پر کوئی ان کے استقبال کو نہ آیا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے پاکستانوں میں کام کرنے والے مالیوں کی سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے آنے کی خبر ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چند ایسے جوان حاضر ہوئے جن کے اماموں میں کلغیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ جوان خیر الدین اور طرغوت کو ایک داروغہ کے پاس لے گئے جس کے پاس ایک وزنی عصا تھا۔ اس داروغہ نے بڑی عاجزی و انکساری اور بڑی ارادت مندی کے ساتھ جھک کر دونوں کو سلام کیا۔ پھر وہ داروغہ ان کے آگے چلنے لگا اور انہیں لے کر دیوان خاص کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیر الدین اور طرغوت نے دیکھا جس چت دار راہداری پر وہ جا رہے تھے اس کے دونوں جانب مسلح ترک محافظ مجسموں کی طرح خاموش اور ساکن کھڑے تھے۔ خیر الدین اور طرغوت کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطان ان دونوں کو سقوط تیونس کی سزا دے گا۔ شاید ان دونوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ خیر الدین نے غور سے طرغوت کی طرف دیکھا۔ طرغوت کی گردن جھکی ہوئی تھی اس مجرم کی طرح جسے جلاد کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کے کندھے سے اس کا بحری کلہاڑا لٹک رہا تھا، وہی بحری کلہاڑا جسے چلانے کا فن وہ خوب جانتا تھا۔ طرغوت کی حالت دیکھ کر خیر الدین پگھل کر رہ گیا۔ درد اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، طرغوت میرے بھائی، تیونس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اور کوتاہی نہ کی تھی۔ پھر بھی حالات اگر ہمارے خلاف ہوں اور ہمارے رب کو ہماری یہ کاوش پسند نہ آئی ہو تو میں اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے سپرد کرتا ہوں، وہی بہتر منصف ہے۔ طرغوت نے گردن گھما کر خیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خیر الدین میرے بھائی، السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ اگر سلطان یہ سمجھتے ہیں کہ تیونس کا سقوط ہماری غلطیوں کے باعث ہوا ہے تو میں ان کے سامنے تسلیم و رضا میں اپنی گردن خم کرتا ہوں۔ اس ناکردہ جرم میں اگر میری گردن بھی کٹ گئی تو واللہ تعصف نہ کروں گا۔ کاش تیونس کا سابق حکمران ہم سے غداری نہ کرتا تو ہم چارلس اور اندریا کو تیونس کے ساحل پر ایسی مار دیتے کہ پورا یورپ یاد رکھتا۔ طرغوت کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ ان کے سامنے دیوان خاص آ گیا تھا۔ وہ داروغہ ان دونوں کو لے کر دیوان خاص میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے دیکھا دیوان خاص عمائدین سلطنت سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے سلطان سلیمان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پہ اپنا شاہی عصا تھا۔ دائیں طرف مفتی اعظم کمال پاشا، لشکر کے قاضی سوکولی اور ابراہیم کی جگہ اب لطفی پاشا بیٹھا ہوا تھا۔ شاید ابراہیم کی موت کے بعد اس کا تقرر ہوا تھا۔ خیر الدین اور طرغوت مجرموں کی طرح گردن جھکائے سلطان سلیمان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ دیوان خاص میں خاموشی طاری تھی۔ خیر الدین اور طرغوت اس انتظار میں تھے کہ ابھی ان پر فرد جرم عائد کر کے انہیں سزا دی جائے گی، لیکن دیوان خاص میں بدستور خاموشی قائم رہی۔ اچانک خیر الدین اور طرغوت کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان سلیمان نے مدھم آواز میں پکارا، بیلر بے، نائب بیلر بے۔ خیر الدین اور طرغوت دونوں نے چونک کر سلطان سلیمان کی طرف دیکھا۔ پھر خیر الدین نے ہمت کر کے پوچھا، سلطان معظم، کیا ہم دونوں سے کچھ ارشاد ہوا؟ سلطان سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں تم دونوں سے مخاطب ہوں۔ خدا میرے بحری بیلر بے اور نائب بیلر بے کو عافیت میں رکھے۔ میں تم دونوں کو پاشا کا خطاب دیتا ہوں۔ میرے لطفی پاشا، مفتی اعظم کمال پاشا اور قاضی لشکر سوکولی کے بعد تم دونوں کی حیثیت سب سے بلند اور بالا تر ہوگی، اس میں شک نہیں۔ چارلس نے تیونس کو فتح کر کے وہاں میری قوم کا خون بہایا۔ اگر تم تیونس کے سقوط کے بعد شکست تسلیم کر کے بیٹھ جاتے تو میرے ہاں تمہاری حیثیت مختلف ہوتی، لیکن تم دونوں نے کیا خوب معرکہ مارا اور اپنی جدوجہد اور محنت سے تیونس کی فتح کو اپنی عظیم فتح میں بدل لیا۔ میرے پاس تم دونوں کے سارے احوال پہنچتے رہے ہیں۔ تم دونوں نے چارلس کے جزیرے مینارکا سے تیونس کا کیسا عمدہ خون بہا وصول کیا۔ تم نے جنوبی ہسپانیہ کے شہروں اور قصبوں کو روند کر چارلس کے منہ پر تماچا مارا اور نئی دنیا سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کر کے ان کی معیشت پر ضرب لگائی۔ تم نے اس کے ہراول بحری بیڑے کو روندا اور تیونس سے لوٹا ہوا مال لے کر اسپین جانے والے ان کے جہازوں پر گرفت کر لی۔ خدا کی قسم، تم نے چارلس کو شکست نہیں، اسے عبرت خیز درس دیا ہے۔ تھوڑی دیر قبل خیر الدین اور طرغوت کے ذہنوں میں ہلچل پیدا کرتے ہوئے وہمیں اور وسوسے دھل گئے تھے۔ اب ان کے چہروں پر مایوسی کے بجائے مسکراہٹیں تھیں۔ دیوان خاص کی اس بری سبز اور قرمزی رنگ کی عمارت میں جلتے امبردانوں اور بند آتش دانوں میں جلتے صندل میں اب ان کے لیے پیار اور ہمدردی کی خوشبو تھی۔
فرش پر بچھے زرین اطلسی اور ریشمی زربفت کے رنگ اب ان کے لیے جاذب نظر تھے۔ سلطان سلیمان کی آواز پھر ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ دونوں اپنی جھکی ہوئی گردنیں سیدھی کرو اور اپنی چھاتیاں تان کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم ایک فاتح کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو۔ خیر الدین اور ترغوت نے اپنی گردنیں سیدھی کر لیں اور دونوں اپنی چھاتیاں تان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان سلیمان پھر کہہ رہے تھے، یاد رکھو، تیونس کا خون رائیگان نہیں جائے گا۔ مجھے خبر ہے وہاں میری ماؤں اور بہنوں پر کیا بیتی۔ مجھے خبر ہے تیونس کے چوراہوں پر صلیب نصب کر کے میری قوم کے افراد کو مصلوب کیا گیا۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے نیلے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی گئی۔ مجھے سب خبر ہے۔ یہ سب واقعات میرے دل پر کندہ ہیں۔ تیونس پر جو کچھ بیتی اس کا ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ سلطان سلیمان کی آواز برا گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی خاطر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ غضب کی حالت میں کہہ رہے تھے، تیونس ہی نہیں، کوہستان ارمن سے کوہستان اطلس تک، منچوریا سے کارپے تک، یمن سے کریمیا اور بغداد سے سیوطا تک، اس ساری سرزمین کے لیے ہم اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں۔ اس رب عظیم نے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور وہی ہم سے اس کا حساب بھی وصول کرے گا۔ سلطان سلیمان ذرا رک کر بلند آواز میں بولے، اے حاضرین خاص و عام، سن رکھو، میں سلطان بن سلیم کریمیا کے ساحل، دجلہ و فرات کے دوابے، نیل کی طرف گاہوں، افریقہ کے صحرائی خیمہ نشینوں، ڈینیوب کی سرزمین، بحیرہ یونان کے خاموش سمندر میں حرکت کرتی ماہی گیروں کی کشتیوں، تسانتے اور کورفو کے بنجر جزائر اور ان سرزمینوں میں بسنے والے مہذب لوگوں، جنگلی باشندوں، وحشی سواروں، اپنے عصا کے سہارے چلتے سفید پوش عابدوں، جروکوں، میناروں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں، گزشتہ عظمت کے محافظوں، گوشہ گیروں اور عزت نشینوں، سب کی حفاظت و کفالت کروں گا۔ ذرا وقفے کے بعد سلطان سلیمان نے بے پناہ غضب کے عالم میں کہا، چارلس نے جنگ کے لیے ہماری سرزمین کا انتخاب کر کے غلطی کی ہے۔ کیا اس بدی کے مجسمے کو خبر نہیں کہ ہماری وسیع سلطنت میں 20 قسم کی اقوام بستی ہیں؟ کیا اس احمق کو علم نہیں دنیا بھر کے مقدس شہر مکہ، مدینہ، بصرہ، بغداد، یروشلم، سمرنا، اسکندریہ، دمشق، بروسا، ایتھنز، فلپی، بلغراد اور ادرنا، کارتیج، میمفس، ٹائر، نینوا، بابل اور پارمیرا ہماری وسیع سلطنت میں شامل ہیں؟ کیا اسے کسی کی میگر نے خبر نہیں کی کہ دریائے نیل، دجلہ، فرات، اردن اور نینٹر، ٹکرلیس، تنائس، بورستینز، ڈینیوب، ہرلیس النہر اور دریائے زوب کے کناروں پر ہماری سرکش اور جرأتمند جنگجو سیخ پا گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں؟ اس عقل کے اندھے اور ضمیر کور چشم انسان کو کاش کوئی دانہ بتاتا کہ بحیرہ روم کی ساری کھاڑیوں کے علاوہ کوہستان اطلس، کوہ کاف، یوکسائن ہرتاس، ایرارات اولمپس، فیل یورن، توریت کا مقدس پہاڑ طور، انجیل کا مقدس پہاڑ کارمل، کوہستان سیرونین، کوہستان کارپیتین پر ہمارے گھوڑوں کی دموں والے پرچم لہراتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یورپ کا محافظ سمجھتا ہے، بحیرہ روم کو اپنی مملکت اور مقدس سلطنت روما کا اپنے آپ کو وہ پاسبان تصور کرتا ہے۔ ہم اس کی اس حفاظت، اس کی ساری پاسبانی اور منقبت کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں اور اپنے جہازوں کے لہراتے بادبانوں کے سائے تلے رون ڈالیں گے۔ ہم اپنے انتقام اور تیونس کے قصاص کی ابتدا اٹلی سے ہی کریں گے کہ چارلس اپنے آپ کو رومۃ الکبریٰ کی اس سرزمین کا محافظ سمجھتا ہے۔ سلطان ابراہیم کی جگہ وزارت اور سپہ سالار کے عہدے پر کام کرنے والے لطفی پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لطفی پاشا، خیر الدین اور ترغوت کی رہائش کا عمدہ انتظام کیا جائے، انہیں کھانے کو وہی دیا جائے جو ہم کھاتے ہیں، ان کی ایسی ہی توقیر کی جائے جیسی ہماری کی جاتی ہے۔ یہ دونوں انقلابی اور طوفانی جوان ہیں۔ قوموں میں ایسے سب شکن اور سرفروش فرزند بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ دشمن کے خلاف جرأت اور شجاعت کے جو بیج قوم کے یہ دونوں فرزند بو رہے ہیں، یہ بیج جب پودوں کی شکل اختیار کر لیں گے تو ان کی خوشیں آنے والی نسلیں توڑیں گی۔ لطفی پاشا، ہمارے سارے وسائل ان دونوں جوانوں کے لیے وقف کر دو۔ خیر الدین اور ترغوت، تم دونوں بھی سنو، میں تم دونوں کو چند روز کا وقفہ دیتا ہوں۔ اس دوران اپنی بحری بیڑے میں جہازوں کا اضافہ کر کے اسے خوب مضبوط بنا لو۔ اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ ہمارا ہدف رومۃ الکبریٰ کی سرزمین ہوگی۔ اب تم دونوں لطفی پاشا کے ساتھ جاؤ، آج کا دن آرام کرو، پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ سلطان سلیمان اٹھ کر چلے گئے۔ خیر الدین اور ترغوت پہلے مفتی اعظم قاضی سوقولی اور دوسرے عمائدین سلطنت سے ملے، پھر وہ لطفی پاشا کے ساتھ دیوان خاص سے باہر نکل گئے تھے۔ 1537 میں سلطان نے اپنے سوار دستوں کے ساتھ بحیرہ ڈریانک کے دہانے پر آبنائے اوترانتو کا رخ کیا، جبکہ خیر الدین اور ترغوت 140 جنگی جہازوں کے ساتھ اٹلی یعنی رومۃ الکبریٰ کے ساحل کی طرف بڑھے تھے۔
لطفی پاشا بھی ان دونوں کے ساتھ تھا اور ہراول لشکر کے وہ جنگی دستے جو کبھی ترغوت کے بڑے بھائی ایلام کی سپہ سالاری میں جنگ کیا کرتے تھے وہ اب لطفی پاشا کے تحت تھے اور انہیں بھی خیر الدین اور ترغوت نے اپنی جنگی جہازوں میں سوار کر رکھا تھا۔ پورا یورپ اس یلغار پر دنگ رہ گیا تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنے سواروں کے ساتھ رومت الکبریٰ کے علاقے اوترانتو کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ خیر الدین، ترغوت اور لطفی پاشا خلیج سینا کا رخ کر کے اٹلی کے جنوبی ساحل کی طرف بڑھے تھے۔ اٹلی کے جنوبی حصے کی شکل ایک جوتے کی سی ہے، اس کی ایڑی ایسی ہی ہموار ہے جیسے سمندری آبنائے کے اس پار اور لونا کی چھوٹی سی ماہی گیروں کی بندرگاہ کے پیچھے پہاڑ ابھرتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے اس طرف سے سلطان سلیمان نے یورش کی اور موسم گرما کے ابتدائی ایام میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ لونا کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے تھے۔ غیظ و غضب کی حالت میں سلطان نے اپنے پہلے ہی حملے میں لونا میں مقیم اٹلی کے لشکر کو شکست فاش دے کر وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ انہی ایام میں خیر الدین اور ترغوت کے جہاز اس آبنائے میں داخل ہوئے اور چوڑے پیندے والی بڑی بڑی کشتیوں کو انہوں نے لونا پہنچا دیا۔ چوڑے پیندے والی ان کشتیوں میں لطفی پاشا اور اس کا لشکر سوار تھا۔ یوں لطفی پاشا اپنا لشکر لے کر سلطان سلیمان کے ساتھ جا ملا تھا۔ سلطان سلیمان اور لطفی پاشا بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ رومت الکبریٰ کی ایڑی نما جنوبی حصے میں پھیل گئے تھے۔ انہوں نے ہموار اور دلدل جیسی زمینوں کو رون ڈالا اور اوترانتو، لونا کے بعد برندیسی کے سارے علاقے فتح کر لیے تھے۔ پھر وہ اٹلی کے اندر کی طرف کوہستانوں کے اندر طوفانی یلغار کرتے ہوئے نیپلس شہر کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف خیر الدین اور ترغوت نے کاسترو کی بندرگاہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے وہاں کڑے اٹلی کے جنگی جہازوں کو آگ لگا کر سمندر میں ڈبو دیا اور کاسترو کے بندرگاہ پر انہوں نے بزور شمشیر قبضہ کر لیا تھا۔ بندرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد خیر الدین اور ترغوت خشکی پر اپنے ملاحوں کے ساتھ شمال کی طرف بڑھے اور دور دور تک یلغار کر کے اپنی تلوار کے زور سے انہوں نے وسیع علاقہ فتح کر لیا تھا۔ اسی دوران سلطان سلیمان کے مخبر یہ خبر لائے کہ ہسپانیہ، وینس، فرانس، رومت الکبریٰ کے بحری بیڑے اور لشکر جزیرہ کورفو میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جزیرہ اس آبنائی کی کلید سمجھا جاتا تھا جس سے گزر کر خیر الدین اور ترغوت اٹلی پر حملہ آور ہوئے تھے اور یہ جزیرہ وینس کے قبضے میں تھا۔ سلطان سلیمان لطفی پاشا کے ساتھ فوراً جنوب کی طرف پلٹے اور کاسترو کی بندرگاہ کے شمال میں وہ خیر الدین اور ترغوت کے ساتھ جا ملے تھے۔ پھر انہوں نے اٹلی کو چھوڑ کر جزیرہ کورفو کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں جمع ہونے والے یورپ کے متحدہ لشکر سے نمٹا جا سکے۔ یورپ کے متحدہ بیڑے آبنائے اوترانتوں میں پھیل گئے تھے، جبکہ یورپی ممالک سے آنے والے لشکروں، رضاکاروں اور نائٹوں کو انہوں نے جزیرہ کورفو میں اتار دیا تھا۔ ان لشکروں نے جزیرے کے سنگین قلعے سان آنچلوں کو اپنا مسکن بنا کر مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اصل میں اہل یورپ کا یہ ارادہ تھا کہ سلطان سلیمان اور اس کے سپہ سالاروں اور امیر البحروں کی واپسی کے راستے مسدود کر کے انہیں شکست دے کر اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اہل یورپ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کے واپس جانے کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی، لیکن اسلام کے فرزندوں نے سر پر کفن باندھ کر ہر مشکل کو آسان اور ہر ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا تھا۔ خیر الدین اور ترغوت نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یورپ کے متحدہ بحری بیڑے پر ایک زوردار اور جان لیوا حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا کر انہوں نے سلطان سلیمان اور لطفی پاشا کو ان کی عساکر کے ساتھ کورفو کے خوبصورت جزیرے کے برہنہ اور نیلم کی طرح چمکنے والے ساحل پر اتار دیا تھا۔ جزیرے پر اترتے ہی سلطان سلیمان اور لطفی پاشا نے اپنے لشکر کے ساتھ جزیرے میں یورپ کے متحدہ لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ یورپی لشکر نے ساحل کے قریب ہی جم کر سلطان کے لشکر کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا چاہا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ سلطان جوش انتقام اور فرط غیظ و غضب میں یورپی لشکر کو شکست پر شکست دیتے ہوئے پیچھے دھکیل کر لے گئے تھے، یہاں تک کہ یہ متحدہ لشکر سلطان سلیمان کے حملوں کی تاب نہ لا کر سان آنچلوں کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ یورپ میں سان آنچلو کا قلعہ بھی ہیروڈس کے قلعے کی طرح مضبوط ترین اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان سے پے در پے شکست کھانے اور سان آنچلو میں محصور ہو جانے کے بعد یورپ کے اس متحدہ لشکر کے کمانداروں نے اپنے ان بحری بیڑوں سے امداد طلب کی جو جزیرہ کورفو کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی یہ بحری بیڑا سان آنچلو میں محصور اپنے یورپی عساکر کی مدد کے لیے تیاریاں کر رہا تھا کہ خیر الدین اور ترغوت نے اپنی بحری بیڑے کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک خوفناک بحری جنگ کے بعد یورپ کے سارے بحری بیڑوں کو عبرت خیز شکست ہوئی اور وہ جزیرہ کورفو کے ارد گرد سے اپنے اپنے ملکوں کو بھاگ گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان سلیمان نے پورے جزیرے کورفو کو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ اپنی پیتل کی توپوں سے انہوں نے قلعہ سان آنچلوں کی فصیلوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا تھا اور وہاں محصور یورپی عساکر کو انہوں نے تہ تیغ کر کے پوری یورپ میں صف ماتم بچھا دی تھی۔ چارلس اور اہل یورپ کو سلطان نے تیونس کے مظالم کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔ پھر جزیرہ کورفو میں ہی سلطان کو خبر ملی
کہ چارلس کے بھائی فرڈیننڈ نے مسلمانوں کی توجہ دوسری طرف مبذول کرنے کے لیے ان کی سلطنت کے یورپی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ چارلس کی ایما پر ہوا تھا۔ اس سے خدشہ تھا سلطان سلیمان جزیرہ کورفو کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اٹلی کا رخ کرے گا، لہٰذا اس نے اپنے بھائی فرڈیننڈ کو سلطان کی یورپی مقبوضات پر حملہ کرنے کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ فرڈیننڈ نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس نے یورپ کے 2 بہترین جرنیلوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام جان کاٹ اور دوسرے کا نام لوروزون تھا۔ یہ دونوں جرنیل ایک جرار لشکر کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں کی طرف بڑھے تھے۔ بارش اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر سلطان سلیمان نے جزیرہ کورفو سے کوچ کیا اور باربروسا اور ترغوت نے نصف میل لمبی آبی تگنائی پر کشتیوں کا ایک مضبوط اور متحرک سا پل بنا دیا تھا، جس کے ذریعے سلطان سلیمان کے لشکری تمام توپیں، گھوڑے، مال و اسباب اور قیدیوں کے جتے خشکی پر اتار دیے تھے۔ سلطان سلیمان نے یورپی قیدیوں کو رہا کر کے کاسترو کی بندرگاہ کی طرف بھجوا دیا۔ لطفی پاشا کو اس نے قسطنطنیہ روانہ کر دیا، خود وہ طوفان کی طرح اپنی یورپی مقبوضات کی طرف بڑھا تھا۔ چارلس کے بھائی فرڈیننڈ کے دونوں جرنیل جان کاٹ اور نوزرون اپنے جرار لشکر کو لے کر دریائے دراوے کے کنارے کنارے مسلمان علاقوں کی طرف بڑھے۔ دریائے دراوے آگے جا کر دریائے ڈینوب میں جا ملتا تھا۔ اس لشکر میں کارنیتیا، جرمنی، سکسنی، تورنجیا، فرینوکیا، آسٹریا اور بوہیمیا کے سوار اور پیادے شامل تھے۔ اس لشکر کو خبر تھی کہ سلطان سلیمان جزیرہ کورفو میں یورپ کے لشکروں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر آگے بڑھے اور سلطنت عثمانیہ میں داخل ہو کر وہ کافی حد تک النیرک شہر تک جا پہنچے۔ یہاں دریائے دراوے پر ایک پل تھا جو بودا سے بلغراد جانے والی شہرہ پر واقع تھا۔ بظاہر اس فوج کو روکنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ النیرک کو فتح کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے اور بودا اور بلغراد پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے ڈینوب کے کنارے کنارے دور تک عثمانی سلطنت میں گھس کر تباہی اور بربادی کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ النیرک شہر میں جو ترک لشکر موجود تھا، اس نے محصور ہو کر بڑی جان فشانی سے فرڈیننڈ کے اس یورپی لشکر کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ الجھائے رکھا اور آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان کے مخبر انہیں ان حملہ آوروں کے متعلق ضرور خبر کریں گے اور سلطان سلیمان ایک لمحہ تک ضائع کیے بغیر ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ وہ اپنے سلطان کی فرض شناسی اور ان کے مزاج سے خوب آشنا تھے، اسی لیے وہ اس محاصرے کو طول دے رہے تھے۔ ابھی یہ محاصرہ جاری ہی تھا کہ سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرق، شمال اور جنوب 3 اطراف سے دشمن کا محاصرہ کر لیا اور آتے ہی انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اہل شہر اور ان کی حفاظت کو متعین ترک لشکر کو جب خبر ہوئی کہ ان کے ہر دل عزیز سلطان نے دم لیے اور آرام کیے بغیر آتے ہی دشمن سے جنگ شروع کر دی ہے، تو ایک جذبے اور ایک عقیدت میں ان کے جسموں کو آگ سی لگ گئی تھی اور وہ شہر کے دروازے کھول کر سلطان کے لشکر میں آ شامل ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان قضا کا تیر بن کر دشمن پر برس پڑے۔ وہ ان پر ایسی ہی قہرمانیت کے ساتھ نازل ہوئے تھے جیسے سومیری، اکاری، عاد و سمود، بابلی، نینوی اور بازنطینی سلطنتوں پر خدا کے ذوالجلال کا عذاب نازل ہوا تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنے تیز حملوں اور جان لیوا یلغار سے ان پر کتاب اموات کے سارے اوراق کھول کر رکھ دیے تھے اور دشمن کے لیے انہوں نے ان کی پوری کائنات ایک نقطہ پر سمیٹ کر رکھ دی تھی۔ جلد ہی یورپی لشکر نے تاب مقادمت نہ رکھتے ہوئے پہلے پسپائی شروع کی اور پھر جلد ہی یہ پسپائی ہولناک اور مہیب فرار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ فرڈیننڈ کا ایک جرنیل لوزرون جنگ کے دوران سلطان سلیمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب دوسرا جرنیل جان کاٹ اکیلا ہی پسپائی اور فرار اختیار کر رہا تھا۔ اس علاقے کے اطراف میں پھیلے ہوئے سلطان کے جاسوسوں نے بھی انتہائی سود مند کام کیا۔ ان کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ اطراف میں نگاہ رکھیں کہ کوئی اور لشکر مغرب کی طرف سے اس یورپی لشکر کی مدد کو آئے تو اس کی اطلاع سلطان کو کریں، لیکن ان جان فروشوں اور فرض شناسوں نے جب دیکھا کہ یورپی لشکر ان کے سلطان کے آگے آگے فرار کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ 4 6 گھوڑوں کی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو سامان خوردنوش اور جنگی ہتھیاروں سے بری ہوئی ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے درخت کاٹ کر پسپائی کے راستے کو کافی حد تک مسدود کر دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فرڈیننڈ کے گھڑ سوار اپنی گھوڑوں سمیت خود تو ان رکاوٹوں کو عبور کر گئے، لیکن اپنا توپ خانہ اور گھوڑا گاڑیاں جن میں خوراک اور جنگلی ہتھیار لدے تھے اپنے پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان سلیمان نے ان گاڑیوں اور توپ خانے پر ہی قبضہ کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ اب اس بھاگنے اور راہ فرار اختیار کرنے والی فوج کا رخ مغرب کی طرف والپو کے قلعے کی طرف تھا، جس کے راستے میں تنگ کوہستانی درے تھے اور بھاگنے والوں کو امید تھی کہ وہ ان دروں میں رک کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ سلطان سلیمان نے ان کا تعاقب جاری رکھا
اور ان تنگ دروں کے اندر جا کر انہوں نے یورپ والوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس تعاقب میں مسلمانوں نے ان علاقوں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا جنہوں نے یورپی لشکر کے کوچ میں اس کی مدد اور تعاون کیا تھا۔ اس جنگ اور پھر ہولناک تعاقب میں صرف زندہ بچ جانے والا جنرل جان کارٹ ہی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن یورپ کے اس نامور اور قابل اعتبار جرنیل کی بدقسمتی کہ جب وہ زخموں سے چور فرڈیننڈ کے پاس پہنچا تو فرڈیننڈ نے اسے شکست اور بزدلی کے الزام دیتے ہوئے زندان میں ڈال دیا، اور یوں بے وفا فرڈیننڈ نے اس جرنیل کو یورپی لشکر کی سپہ سالاری کرنے کا خوب سلا دیا تھا۔ یہ ایک عبرتناک شکست اور ہولناک درس تھا جو سلطان سلیمان نے یورپ والوں کو دیا تھا۔ ڈالپو کے دروں میں سلطان نے دشمن کی ساری سپاہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان سلیمان ایک فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہے تھے۔